ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈوڑتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول وار، رائٹر ایس جے رائٹس، قسط نمبر 4۔ بھائی یہاں ہوں مریم۔ اس کا بھائی کون ہے، کیا کرتا ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ پاشا کی سگی بہن نہیں ہے۔ اس کی ماما کی شادی کے 5 ماہ بعد ہی ان کا شوہر انہیں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس کے بعد کشش نے دوسری شادی کی تھی۔ پہلے شوہر سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب وہ دوران ملک سے بیاہ کرائی تو ان کا پہلے سے 2 بیٹے تھے۔ ایک ساتھ تھا جس کا نام پاشا تھا، دوسرا کہاں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ نہ دوران نے بتانا پسند کیا، نہ کشش نے پوچھنا مناسب سمجھا، لیکن پاشا کشش کے پاس تھا، جس کو انہوں نے اپنے بیٹے سے زیادہ مانا تھا اور اس سے محبت کی تھی۔ اور اس کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ اس غم سے بھی نکلی جب خدا نے انہیں مریم جیسی بیٹی سے نوازا۔ اور آج ان کا بیٹا یہ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کتنا بڑا قاتل ہے، یہ کشش اور مریم دونوں ہی نہیں جانتی تھی۔ مریم، پاشا نے کمرے سے ہی آواز دی۔ بھائی آپ کے لیے پارسل ہے۔ وہ دے کے جا چکی تھی۔ وہ اس سے محبت تو بہت کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں تھی۔ اس نے الٹ پلٹ کے پارسل دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی نام نہیں تھا۔ اس نے پارسل کھولا، لیکن پارسل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ شاک، گہرے حیرت، صدمہ اور بے یقینی سب کچھ تھا۔ پارسل میں اس کی چابی کی تصویر اور قتل ہوئے لوگوں کی تصاویر تھی، اور ساتھ لکھی ایک تحریر، موت کا عشق زندگی۔ لیکن وہ گھبراہٹ کا شکار تھا، ماتھے پر پسینے کے فوارے تھے۔ کیا اس کا کھیل ختم ہو چکا تھا؟ کیا وہ موت کے قریب تھا؟ وہ اتنی آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کون ہے یہ؟ او شاپر میں ہر پل نظر رکھتا ہوں، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ کام اوکاشا کا نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے یہ جسے میں نہیں جانتا؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بہت ہو گیا، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ موت کو دعوت دی ہے تم نے۔ وہ ایک قدم اٹھانے والا تھا اور وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ کچھ کرے۔ ان کا پہلا پڑاؤ کامیاب تھا۔ وہ ہڑبڑایا بھی تھا، وہ بوکھلایا بھی تھا۔ اب وہ جو بھی کرے گا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ اب جو بھی تھا، اب اوکاشا کا مرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے ضروری کام ہو گیا تھا۔ تانیہ، وہ کمرے میں تھی جب حنین اسے ڈھونڈتے ہوئے اندر آئی۔ آؤ یار مووی دیکھیں۔ کیا ہو گیا؟ کاشی بائی نے کمرے سے نکال دیا۔ کیا بے وفا میری بہن کا خیال کیسے آ گیا؟ دفع ہو جاؤ تم تانیہ۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی ہاشم اندر آیا تھا۔ ہاتھ میں کھانے کا کچھ سامان بھی تھا۔ آؤ ہاشم، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تانیہ کا موڈ نہیں۔ ایکسکیوز می، تانیہ یکدم بولی تھی۔ چلو اب، حنین نے منہ بنا کے کہا تھا۔ وہ تینوں اب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کشن تو سارے ہی نیچے پڑے تھے۔ وہ تینوں ایسے فرصت سے بیٹھ کے مووی دیکھ رہے تھے جیسے اب وہ دوبارہ نہیں اٹھنے والے۔ بڑا ہی مست سا انداز وہ تینوں بنا چکے تھے۔ لائٹ بھی بند کر رکھی تھی۔ اوکاشا جیسے ہی اندر آیا تو سامنے لاؤنج کا منظر اس کے سامنے آیا۔ وہ قدم اٹھاتا وہاں چلا گیا تھا۔ جا کے سیدھا وہ حنین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسکرین کی روشنی میں حنین کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ مزے سے مووی دیکھنے میں مصروف تھی اور اوکاشا حنین کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ کاش یہ زندگی ایسے ہی رہے، سکون سے بھری۔ کاش میری اس محبت کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اوکاشا نے دل ہی دل میں ایک ہی لمحے میں بے پناہ دعا کی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھے رہے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب سب اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ سب اپنے اپنے بستر پر دراز اپنے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اوکاشا چہرے پر مسکراہٹ سجائے حنین کو دیکھ رہا تھا، اور حنین اسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ خاموش ہو کے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس لمحے میں جب حنین بول رہی ہو اور اوکاشا سن رہا تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب اوکاشا کا دل کر رہا تھا کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، وہ مسلسل سن رہا تھا۔ ہاشم بھی اپنے بستر پر دراز تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے تانیہ کو سوچ رہا تھا۔ 4 دن قبل سب ریڈی ہے؟ یس سر پرجوش سا بولا۔ ریکارڈنگ آن کی۔ وہاں پاشا نے دلاور کو فون کیا۔ دلاور خان، مجھے جلد از جلد اوکاشا کی لاش چاہیے۔
زندہ یا مردہ؟ سننے کے بعد اوکاشا کے چہرے پر سے ایک سایہ سا گزرا تھا، لیکن وہ ریکارڈنگ سن رہا تھا اس لیے خود کو کمپوز کر کے بیٹھا رہا۔ لیکن ہماری کیا ڈیل ہوئی تھی؟ پاشا ملک، دلاور خان نے غصے سے کہا تھا۔ میں تمہارا کام 3 دن میں کر دوں گا دلاور۔ ٹھیک ہے پاشا، تمہیں اوکاشا ملک بھی 3 دن میں مل جائے گا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ بے چینی ہی بے چینی تھی۔ ٹھیک ہے پھر 3 دن ہے ہمارے پاس، پولیس ہمارے ساتھ ہوگی، وقت اور جگہ بھی ہماری ہوگی، اب انتظار کرنا ہے۔ تمہاری بربادی قریب ہے پاشا ملک، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، اوکاشا نے پرسوچ نظروں سے کہا تھا۔ ماما میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے مریم، جلدی آ جانا لائبریری سے، اور دھیان سے جانا مریم، وہ کمرے سے ہی بولی تھی۔ جی ماما، وہ کتابیں ایشو کرانے آئی تھی، لیکن سامنے والی احمد کو دیکھ کے ٹھٹک گئی تھی، وہ نظر انداز کر کے جانے لگی تھی جب ولی نے جلدی سے پکارا تھا، مریم۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ولی نے بات کا آغاز کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اوکاشا بھائی کے دوست ہیں نا؟ مریم نے پوچھا تھا۔ شکر ہے آپ نے پہچان لیا۔ جی ویسے آپ ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں، کیسی معصوم سی؟ جی یہ شخص تو بولتا ہی جا رہا تھا، مجھے جانا چاہیے کہہ کر وہ جانے لگی۔ ولی نے بے اختیار کلائی تھامی تھی۔ مریم نے مڑ کے دیکھا تھا، پھر آہستہ سے بولی تھی، مم میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ ولی نے ہاتھ چھوڑا تھا، وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، وہ جانے لگی۔ سنیں مریم، اس کی آواز بے ساختہ تھی، وہ رکی پلٹی لیکن بولی کچھ نہیں۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ولی نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ جی کہیں۔ آئیں آپ یہاں بیٹھ جائیں، ولی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیچاری نروس سی وہاں بیٹھ کے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ لائبریری میں لوگ آ جا رہے تھے، لیکن اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیا تھی یہ سامنے پڑی بیٹھی، بالکل معصوم سی، ڈارک بلو کلر کی شارٹ فراق، کھلا بلو ٹراؤزر، اس کے ساتھ سفید دوپٹہ، گلابی چہرے کے ساتھ وہ پری لگ رہی تھی۔ جی کہیں۔ چاروں ناساز اسے بولنا ہی پڑا۔ وہ خیال سے چونکا۔ جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ولی ہی تھا نا جو تمہید باندھ رہا تھا، ورنہ ولی احمد تمہید نہیں باندھا کرتا تھا۔ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ جلدی سے بول گیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ مریم کو لگا شاید اس نے غلط سن لیا ہے۔ میں آپ سے فلرٹ نہیں کر رہا، آپ جیسی تو فلرٹ کے لیے بنی ہی نہیں، آپ پاکیزہ سی پری ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں، مختصر یہ کہ آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں پری، وہ ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ وہ خوبصورت سا شہزادہ بول رہا تھا، میں آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں اگر آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ وہ کیسے بول رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ یا کسی اور سے محبت کرتی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ آپ کی عزت مجھے میری محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ نروس سی چہرہ جھکائے گمسم سی اسے سن رہی تھی۔ لیکن میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، میں واقعی بے بس ہو چکا ہوں، میرے حصے میں عشق کی نیکی آ چکی ہے جس کا صلہ مجھے آپ کی صورت میں ملنا ہے، پلیز۔ ہاں میں ہی جواب دیجیے گا، صرف ایک نظر اٹھا کے پری نے سامنے بیٹھے شہزادے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ سامنے بیٹھا شہزادہ ہلکا سا مسکرایا تھا، شاید اسے اپنی محبت کی سند مل چکی تھی۔ اب جا سکتی ہیں، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ کیا محبت کا جذبہ واقعی اتنا حسین ہوتا ہے؟ کیا محبت بھی سکون کا حصہ ہے؟ آج ایک شہزادے کو پری سے محبت ہو گئی تھی، بس اب اس کی زندگی میں خوشیاں آنی تھی، یا عشق کے اصول کی طرح آزمائشیں، یہ صرف وقت جانتا تھا، بس اب خدا خیر کرے۔ چلو چلے۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب اوکاشا نے اچانک کہا تھا، شام ہونے کے قریب تھی۔ کہاں؟ تمہارا شوہر تمہیں لے کے جا رہا ہے، چلو۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ سورج کی پرکشش کرنیں حنین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ کیا ہوا کاشی؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ شادی کے بعد حنین نے خود کو بالکل اوکاشا کے مطلب کا بنا لیا تھا۔ کھانا سونا جاگنا، ہر وقت وہ اس کے مطابق ہی کام کرتی تھی۔ پتہ ہے کاشی، عشق کے 14 درجات ہوتے ہیں، اور سب سے چھوٹا درجہ محبوب کے قدموں میں سر اتار کے رکھنا ہے۔ نہ جانے کیوں حنین نے اس وقت کاشی سے یہ بات کہی تھی۔ وہ سن رہا تھا، وہ بول رہی تھی، دیکھو کاشی، یہ ڈوبتا سورج کتنا پرکشش ہے، کتنا حسین ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے سب سے زیادہ سکون محسوس کر رہی تھی۔
وہ آج تک اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، یا شاید اوکاشا نے کبھی بھی ناراض ہونے نہیں دیا تھا۔ میں نہ آج آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی، وہ یکدم پرجوش ہو کے بولی تھی۔ من پسند شخص سے بات کر کے ہی انسان اپنی ساری فکر، ساری ٹینشن بھول جاتا ہے۔ وہ بھی بول رہا تھا، اچھا کیا بناؤ گی؟ وہی جو آپ کو پسند ہے۔ اچھا چلیں، میں نے چوڑیاں بھی لینی ہیں اور آئس کریم بھی کھانی ہے، چلے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جو آپ کا حکم، وہ کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ دونوں نے آئس کریم کھائی، پھر وہ اسے چوڑیاں دلانے ایک شاپ پر لے گیا۔ ہمیشہ کی طرح اسے لال چوڑیاں پسند آئی تھیں جسے اب کاشی پہنا رہا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی چوڑیاں پہن رہی تھی کہ یہ جانے بغیر کہ کوئی بڑے ضبط سے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے یہ نظارہ دیکھ رہا ہے۔ اڈا بھی ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دونوں اڈا کی وجہ سے ہی شاپنگ کرنے آئے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے منظر حسین صحیح مگر دل کاٹنے کے لیے کافی تھا۔ اڈا نے حسرت بھری نظروں سے ایڈم کو دیکھا تھا جو سامنے دیکھنے میں مصروف تھا۔ چوڑیاں پہناتے ہوئے ایک چوڑی ٹوٹ کے نیچے گری تھی۔ تم جاؤ اڈا، میں آتا ہوں۔ اڈا جانتی تھی وہ کیوں رکا تھا۔ اس نے بھی اسے بھی جانے کا نہیں کہا تھا، بلکہ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہنین اور اوکاشا چوڑیاں خرید کے وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے صرف وہ مہان شخص تھا جس نے سب کے دکھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور وہ چوڑی جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ اٹھائی اور پاکٹ میں ڈال دی۔ دور سے اڈا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں ہنین اب بھی انمول تھی۔ کاش وہ تھوڑی سی جگہ جو آج ہنین کی ہے وہ اس کی ہوتی۔ کاش۔ مریم اس وقت کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن جب سے لائبریری سے آئی تھی وہیں الجھی ہوئی تھی۔ کیا اسے بھروسہ کرنا چاہیے؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کانوں میں ایک بار پھر ولی کی آواز گونجی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ مریم بابا جی، آپ کا فون۔ وہ ملازمہ نے آواز لگائی۔ وہ اٹھ کے ریسیور تک آئی۔ ملازمہ نے ریسیور اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ جی السلام علیکم۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ سامنے والا شاید اس کی آواز سے ہی سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جواب نہ پا کر مریم نے پوچھا تھا، ہاتھ پاؤں ویسے ہی پھولے ہوئے تھے۔ جی کون؟ آپ کا شہزادہ؟ اتنی زور سے مریم کا دل دھڑکا۔ آپ؟ جی میں۔ آپ نے بتایا نہیں، ولی نے پوچھا تھا۔ کیا؟ مریم نے سوال کیا۔ یہی کہ میں آپ سے شادی کب کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں، مریم نے بوکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کیا پتہ ہے؟ ولی نے جیسے اسے چھیڑا تھا کہ کچھ نہیں، وہ بول کے جلدی سے ریسیور رکھ گئی۔ اڈا، میں تم سے شام میں ملتا ہوں، میں بور ہوتی رہوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہ معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولی۔ اڈا، میں آفس جا رہا ہوں، ایڈم نے اسے بتایا تھا۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اچھا اوکے، آ جاؤ۔ ابھی وہ آفس میں داخل ہی ہوا تھا جب سارم نے اسے پیچھے سے پکڑا تھا۔ اس نے اتنی خاموشی سے پکڑا تھا کہ ایک پل کے لیے ایڈم بھی ڈر گیا تھا۔ سارم اب اس سے الگ ہو کے دانت نکال رہا تھا۔ پاگل، ایڈم زیر لب بڑبڑایا۔ سارم تھا ہی ایسا شرارتی۔ سوری، ساتھ ہی اڈا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ، یہ جہاں اڈا ہے میری دوست اور یہ سارم میرا دوست۔ جی السلام علیکم۔ سارم نے اڈا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اڈا نے جواب دیا۔ ویسے آپ لگتی نہیں ہیں ایڈم کی دوست، وہ شروع ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اڈا نے بھی سوال کیا۔ یہ کہاں اور آپ کہاں؟ آپ اتنی پیاری اور یہ، وہ ٹیرے میرے منہ بنا رہا تھا جس سے سارم کا مزہ تو بڑھ رہا تھا، لیکن ایڈم کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا اور اڈا اسے دیکھ کے ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ ویسے آپ ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں؟ سارم نے پھر پوچھا تھا۔ کیسی؟ اتنی پیاری؟ اور تم بھی ہمیشہ سے ہی ایسے ہو؟ اڈا نے بھی پوچھا تھا۔ اتنا پیارا؟ سارم نے یکدم پوچھا تھا۔ نہیں فلرٹی، مجھے لگا آپ کہیں گی سمارٹ، ہینڈسم اور… کیوں؟ کہاں سے لگتے ہیں آپ سمارٹ اور ہینڈسم؟ اچھا خاصا تو لگتا ہوں، وہ معصوم سی صورت بنا گئی، بالکل یتیم و مسکین جیسی۔ اچھا معصوم تو لگتے ہیں، سچی؟ ہاں۔ اچھا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کسی اور روپ میں دیکھ رہا ہوں؟ مطلب؟ اڈا نے پوچھا تھا۔ وہ زومانی سا کہہ رہا تھا۔ وہ مطلب بڑی حسینہ روائنہ کترینہ، وہ بات بدل گیا تھا۔ اچھا بس، وہ معصوم سا لڑکا اتنا بڑا ایجنٹ تھا، یہ جان کے ہی اڈا بے ہوش ہونے والی تھی۔ اچھا کچھ پئیں گی آپ؟ سارم نے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور، کافی۔ ایڈم ذرا بات سننا۔ ایڈم نے گزیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ ذرا 2 کپ کافی منگوانا۔ اڈا اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ اوکے، سارم نے دانت نکوسے۔ ہاں، ہم کہاں تھے؟ سارم نے اڈا سے پوچھا تھا۔ ایڈم کے آفس میں، اڈا نے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا باتوں میں۔ سارم نے ماتھا پیٹ لیا۔ ہاں، آپ مجھے پری کہہ رہے تھے۔ اچھا، اور آپ مجھے ہینڈسم، سمارٹ۔ اڈا ضبط کر کے رہ گئی، اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔
جاتے ہوئے سارم کو یاد آیا کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آیا تھا۔ سوری ایڈم، میں بھول گیا تھا، تمہارے لیے یہ سر نے بھیجا ہے۔ وہ ایک پزل تھا جس کو ایڈم نے چھینا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب جاؤ، ایڈم نے ضبط سے کہا تھا۔ سارم کے جاتے ہی اڈا نے ایڈم کو دیکھا تھا۔ ویسے ایڈم، سارم بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں جانتا ہوں، چلو چلے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ شام کے 6 بجے آفس سے نکل رہے تھے۔ اچھا ہوا ایڈم میں آ گئی اور سارم کی باتوں سے انجوائے بھی کیا، ورنہ میں گھر میں بور ہوتی رہتی۔ وہ امریکہ سے آئی تھی، آج 25 دن ہو گئے تھے اسے آئے۔ چلو میں بھی اب گھر چلوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ اڈا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ایڈم، اب تم بھی شادی کر لو، وہ اب جا چکی ہے۔ ایڈم، دیر ہو گئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اڈا، بعد میں بات کریں گے، خدا حافظ۔ 2 دن قبل سارم، لائک ولی، ایڈم سب ریڈی ہے۔ یس سر، وہ ایک ٹیم کی طرح تیار تھے۔ آج کا دن سب سے بڑا تھا، آج اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ سورج بھی بڑی شان سے چمک رہا تھا۔ ٹیک یور پوزیشنز، اوکاشا نے بلند آواز میں کہا تھا۔ اوکے سر۔ ڈرگس کے ٹرک کے ٹرانسپورٹ پر پکڑنا تھا، جبکہ دلاور اوکاشا کو لے کے پاشا کے پاس جا رہا تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق تھا، لیکن دلاور یہ نہیں جانتا تھا کہ پاشا کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈرگس کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ سارم، لائک اور ولی تینوں ٹرانسپورٹ پر موجود تھے، جبکہ دلاور کے ساتھ اوکاشا اور ایڈم موجود تھے۔ یہ سب زندگی کا سب سے بڑا کام کرنے جا رہے تھے۔ ایڈم، کیا تم ٹھیک ہو؟ اوکاشا نے پوچھا تھا۔ فکر مت کرو، بڑی سخت جان ہوں میں۔ ایک عجیب سی ڈور تھی جو دونوں کے درمیان تھی۔ ایک عجیب سا رشتہ تھا، وہ دونوں ہی مخلص تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی تو پاشا کو دیکھ کے مزہ آئے گا کاشی، جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا نیو بزنس پارٹنر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایڈم کو تو جیسے سوچ کے ہی مزہ آ رہا تھا، جبکہ اوکاشا کندھے اچکا گیا تھا۔ آج سب کی قابلیت کا امتحان تھا۔ دلاور خان، تمہارے ٹرک روانہ ہو چکے ہیں۔ اب رات تک اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے اوکاشا ملک چاہیے۔ اسپیکر سے آواز ابھر رہی تھی، جو اوکاشا اور ایڈم بخوبی سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے پاشا، رات تک تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ ہر کوئی سازش کر چکا تھا، اب دیکھتے ہیں وقت کس کا ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ 2 گھنٹے پہلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سالم کی زبان کو کھجلی ہوئی۔ منہ بند کر کے بیٹھ نہیں سکتے؟ اب کے بولنے والا لائک تھا اور ولی دونوں کی بکواس سن رہا تھا۔ ادھر پولیس ان کے ساتھ ہائی الرٹ تھی۔ کتنا لیزی بندہ ہے یہ پاشا، نام کو انڈر رولڈ کا ڈون ہے اور کام بالکل سست بندے کے ہیں۔ سالم کے لیے چپ رہنا محال تھا۔ دیکھو سالم، اب اگر تم بولے تو یقین مانو یہ 2.5 کلو کے ہاتھ کا مکہ تمہاری شکل بگاڑ دے گا، لائک نے سالم سے کہا تھا۔ اور اگر لائک اب تم بولے تو میں تم دونوں کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ ولی اب اور نہیں سن سکتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی ولی؟ ابھی صرف 20 منٹ گزرے ہیں، تب تک ہم چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہائی الرٹ ہو کر کھڑے رہو سالم، وہ پاشا ہے، ٹائم کا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کیا پتہ ٹرک ابھی آتے ہوں۔ ہم نے احتیاط کے طور پر پہلے سے ہی کھڑے کر دیے ہیں۔ اوکے ولی احمد، سالم نے سر کو خم دیا، ساتھ ہی ٹرک آتے دکھائی دیے۔ یہ تو واقعی جھوٹا نکلا، لیکن ہم اس سے زیادہ چالاک ہیں۔ گو سالم، تمہاری ایکٹنگ کا دن ہے، گو۔ اوکے ولی احمد۔ رکو۔ ٹرک کے ڈرائیور نے سنسان راستے پر لڑکے کو دیکھ کے ٹرک روکا۔ کون ہو لڑکے؟ کیا چاہیے؟ میں پاشا کا بندہ ہوں۔ کیا سب سامان ٹھیک سے لے آئے؟ ڈرائیور کے چہرے پر اطمینان اترا۔ ہاں ہم لے آئے۔ ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں، مجھے پاشا کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سالم ٹرک پر چڑھا تھا۔ ڈرگس کی تھوڑی تھوڑی محسوس کرنے پر سمیل بھی آ رہی تھی۔ ڈرائیورز ابھی پیچھے ہی دیکھ رہے تھے جب ولی نے ان کے سر پر پستول رکھی۔ ہینڈز اپ۔ ڈرائیورز یکدم بوکھلائے تھے۔ سالم نے دانت نکالے اور ہاتھ سے گن نکال کے ان کے سامنے کی۔ یو آر انڈر اریسٹ، نکمے 2 ڈرائیورز، سالم ایک ادا سے بولا تھا اور اس ادا پہ ولی بھی مسکرایا تھا۔ سامنے سے لائک اور پولیس آ رہی تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ، خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ایک پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک کو ہتھکڑی لگانی چاہی، لیکن وہ دھکا دے کر بھاگنے ہی والا تھا، لیکن سالم نے آگے بڑھ کر ایک ہی جست میں اسے پکڑ لیا تھا۔ پولیس نے دونوں کو ہتھکڑی لگا کے جیب میں بٹھایا تھا۔ گڈ ورک آفیسر سالم، پولیس نے سالم سے کہا تھا۔ سالم نے فرضی کالر جاڑے۔ ولی اور لائک بھی مسکرا دیے۔ ڈن سر، تینوں بیک وقت بولے تھے۔ گڈ ورک گائز۔ بولنے والا اوکاشا ملک تھا۔ اب اوکاشا اور ایڈم کی باری تھی۔ پل پل کی خبر پولیس تک پہنچ رہی تھی۔ سب کچھ طے تھا۔ ان لوگوں نے جو جگہ منتخب کی تھی، دلاور ان کو وہاں لے کے پہنچ گیا تھا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو تم زندہ نہیں بچو گے اوکاشا ملک، تمہارا بیٹا اب بھی ہمارے قبضے میں ہے، یہ مت بھولو۔ اوکاشا اور ایڈم دونوں اس وقت ٹرک میں موجود تھے۔
ایڈم ٹرک کے چوتھائی حصے میں جہاں کچھ سامان رکھا ہوا تھا وہاں چھپ گیا تھا، جبکہ پاشا وعدے کے مطابق دلاور نے اوکاشا کو باندھا ہوا تھا۔ جاؤ پاشا ملک سے کہو دلاور خان آیا ہے تمہارا شکار لے کر۔ گارڈ نے سر ہلایا اور اندر گیا۔ سر دلاور خان آیا ہے، پاشا باہر کی طرف لپکا تھا اور دلاور خان سے ملا۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب اپنا وعدہ پورا کرو ورنہ یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جا سکو گے۔ گارڈز، دلاور خان نے پاشا کو دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ 2 گارڈز اندر داخل ہوئے۔ جاؤ اوکاشا ملک کو لے کر آؤ۔ ایڈم نے پلک جھپک کر اوکاشا کو گویا تسلی دی۔ 2 گارڈز اوکاشا کو پکڑ کر پاشا کے سامنے لے آئے۔ پاشا کے چہرے پر ایک شیطانی چمک آئی تھی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ایڈم ٹرک سے باہر نکل گیا تھا۔ صرف 4 گارڈز وہاں موجود تھے، باقی سب جا چکے تھے۔ ایڈم دروازے کے باہر چھپا ہوا تھا، ایک ہاتھ اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ پر تھا۔ گائز، کیا تم سب ریڈی ہو نا؟ ایڈم نے پوچھا تھا۔ آواز سرگوشی نما تھی، نظریں چاروں طرف تھیں۔ سالم تمہارا شکار آ رہا ہے، ایڈم نے پھر بولا تھا۔ دلاور کو اریسٹ کرو۔ اوکے سالم۔ سالم فل جوش میں تھا۔ لیک اور ولی آ جاؤ، ہمارا شکار اب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تینوں اپنی پوزیشن پر نکلے تھے۔ 2 گارڈز گیٹ پر موجود تھے جبکہ 2 اندر دروازے کے باہر موجود تھے۔ ایڈم، ولی اور لیک بالکل تیار کھڑے تھے۔ اندر اوکاشا کے ساتھ پاشا بالکل اکیلا تھا۔ اوکاشا کرسی پر بندھا تھا، آنکھیں بھی بند تھیں، مطلب اسے یہاں بے ہوش کر کے لایا گیا تھا۔ ہاتھ جو بظاہر بندھے ہوئے تھے انہیں آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ 2 گارڈز جو باہر موجود تھے ان پر ایک دم حملہ ہوا اور ان کی گردنیں مروڑی جا چکی تھیں، جس سے وہ دونوں ایک جگہ لڑک گئے تھے۔ گڈ، ایڈم نے ولی کی طرف دیکھ کے کہا۔ اب وہ تینوں اندر داخل ہوئے تھے۔ پولیس باہر کھڑی تھی، گویا سب انتظام ہو چکا تھا۔ اندر وہ پاشا ملک اپنا مقصد پورا ہو جانے پر خوش ہو رہا تھا۔ آگاہی سے پہلے کا دور واقعی حسین ہوتا ہے۔ ہاں اوکاشا ملک، دیکھو اپنے آپ کو، ایک ہارا ہوا شخص۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ کے اوکاشا کے چہرے کے سامنے پھنکا رہا تھا۔ دیکھو اپنے آپ کو، وہ چیخا۔ اوکاشا نے ضبط سے جبڑے بھینچے تھے۔ دیکھو یہ میری حنین کے قابل نہیں، اس لیے میں تمہیں اوکاشا ملک موت کے گھاٹ اتاروں گا اور حنین صرف میری ہوگی۔ تم میرا راز جان گئے ہو، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ سنا تم نے اوکاشا ملک، سنا؟ تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ باہر 2 گارڈز ابھی بھی گر چکے تھے۔ اوکاشا صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ وہ پاشا کی بکواس بڑے ضبط سے سن رہا تھا۔ اوکاشا نے الٹی گنتی شروع کی۔ تمہیں مرنا ہوگا اوکاشا ملک، پھر میں اور میری حنین۔ 4، پھر میں اور صرف میری حنین، وہ دہرا رہا تھا۔ 3، پھر میں اور صرف میری حنین، وہ بول رہا تھا اور اوکاشا سن رہا تھا۔ 2، پاشا نے بلیٹ ہاتھ میں پکڑا۔ میں اور صرف میری حنین۔ 1، ہاتھ کی رسیاں کھل چکی تھیں۔ میں اور صرف میری حنین، ہینڈز اپ۔ اوکاشا بندوق لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ پاشا کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مطلب دھوکہ؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور سمجھتا، داڑھ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایک شدید قسم کا جھٹکا اسے لگا۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ اب بولنے والا ولی تھا۔ پاشا نے بلیڈ اوکاشا کو مارنا چاہا، لیکن لائک نے آگے بڑھ کر پیچھے سے اسے پکڑ رہا تھا۔ اوکاشا نے ایک نظر اوکاشا کو دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ پاشا نے خونخوار نظروں سے اوکاشا کو دیکھا تھا۔ خود کو ہمارے حوالے کر دو پاشا ملک، تمہارا راز فاش ہو چکا ہے۔ پولیس اس کے سر پر بندوق تانے کھڑی تھی۔ بازی ایک دم سے پلٹی تھی اور وہ کچھ کر نہیں پایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اوکاشا ملک، تم مجھ سے بچ سکتے ہو؟ تمہیں تو مرنا ہوگا میرے ہاتھوں۔ اب انصاف کی عدالت بیٹھنی تھی۔ پولیس زور زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی، لیکن وہ جنونی بن کے چیخ رہا تھا۔ تمہیں میرے ہی ہاتھوں مرنا ہوگا۔ پولیس اسے گاڑی میں بٹھا کے دور لے جا رہی تھی۔ وہ اور گاڑی اوکاشا کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ مشن کمپلیٹ۔ سالم بھی وہاں موجود تھا۔ دلاور کو بھی پولیس لے جا چکی تھی۔ ایڈم نے جیسے اب سکا سانس لیا، لیکن اوکاشا ملک کا دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کون سا خوف تھا جس کا وہ ابھی بھی شکار تھا۔ یاہو! سالم نے نعرہ لگایا۔ سب اپنا مشن کامیاب ہونے کی خوشی منا رہے تھے۔ سب ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ جیت کی خوشی تو وہ منا رہے تھے، لیکن اوکاشا ملک اب بھی بے چین تھا۔ اوکاشا ملک اب بھی خوش نہیں تھا۔ اوکاشا ملک اب بھی سوچ رہا تھا کیوں، اور اس کیوں کا جواب اب زندگی میں آنے والے وقت نے دینا تھا، اور یہ جواب یا تو بہت بھیانک ہونا تھا یا بہت اچھا۔ آپی کیا ہوا؟ آواز منہ میں ہی رہ گئی جب سامنے اوکاشا ملک نیوز پر پاشا کو گرفتار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے آپی؟ تانیہ کا چہرہ واضح تھا۔ ہاشم بھی آ گیا تھا۔ بھابھی، یہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ حنین گمسم سی دیکھ رہی تھی۔
باقیوں کی طرح وہ بھی لا علم تھی۔ گھر کے سب لوگ آ چکے تھے، سب کے پاس سوال تھے، لیکن جواب صرف اوکاشا ملک ہی جانتا تھا۔ اس کے انتظار کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب گاڑی کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ولی، سالم لائق اور ایڈم بھی تھا۔ سب گاڑی سے اتر کے اندر آئے۔ السلام علیکم، سب نے مشترکہ سلام کیا۔ ایڈم کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، وہ بس یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ میں چلتا ہوں، ایڈم نے دروازے کے اندر آتے ہی جانا چاہا۔ رکو ایڈم، چائے پی سکتے ہو ہمارے ساتھ، لیکن کاشی میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایڈم۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سب اندر داخل ہوئے، سب کے حیران اور پریشان چہرے سامنے تھے۔ یہ سب کیا ہے اوکاشا؟ وارث ملک نے پوچھا تھا۔ میں بتاتا ہوں، پہلے آپ سب آرام سے بیٹھے۔ ان سب کے بعد ان سب سوالوں کا سامنا بھی کرنا تھا، اور اس کے لیے اوکاشا تیار تھا۔ اوکاشا نے اسے یہ تک کی ساری کہانی بتائی۔ حنین سمیت سب پریشان اور شاک تھے۔ تم نے ہمیں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ نذر اور وارث دونوں برہمی سے بولے تھے۔ بابا، بتا کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے، کہنے کو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم سب چائے پیو، گھر کے سب لوگ جا چکے تھے۔ وہ سب ابھی چائے ہی پی رہے تھے جب ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتا ہوں اوکاشا اٹھا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے مریم اور کشش کھڑی تھی۔ یقیناً وہ سب جان چکی تھیں۔ وہ دونوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کون ہے؟ حنین نے پوچھا تھا۔ سامنے مریم اور کشش کے پریشان چہرے تھے۔ مریم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لال بھی تھی، گویا وہ سارے راستے روتی رہی تھی۔ اوکاشا کو بے اختیار ترس آیا تھا، اور ولی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا کوئی کبھی اپنے محبوب کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ سالم اور لائق چلے گئے تھے، لیکن ولی اور ایڈم موجود تھے۔ اوکاشا نے ان دونوں کو روک لیا تھا۔ بیٹھیں آپ، اوکاشا کہہ کر جانے لگا تھا کہ مریم نے پکارا۔ اوکاشا بھائی، اس کے قدم تھمے تھے۔ اوکاشا نے پلٹ کے مریم کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے آ گئے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز بھری ہوئی تھی، رونے کی وجہ سے اب گلا بھی دکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ مریم، میں سب بتاتا ہوں۔ کہ میرا بھائی قاتل تھا؟ وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہی تھی، جیسے اس وقت اسے بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہو۔ مریم، حنین نے بڑھ کے گلے سے لگایا تھا۔ کیا میرا بھائی قاتل تھا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اب کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ولی نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اپنے محبوب کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا بھی سہانے روح ہوتا ہے۔ دیکھو مریم، میں سمجھتا ہوں، لیکن تمہارا بھائی ایک قاتل ہے۔ مریم نے پھر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ اور سننا نہیں چاہتی تھی، یا پھر اسے کچھ اور سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں کھڑی ہے، وہاں کون ہے، اور اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں الفاظ گڈ ہو رہے تھے۔ اوکاشا سب کچھ بتا چکا تھا۔ کشش نے اس کی پرورش کی تھی، کچھ نہ کچھ وہ بھی جانتی تھی۔ وہ بس خاموش تھی، جبکہ مریم بے حد شاک میں تھی۔ حیرت میں تو حنین اور تانیہ میں بھی تھی۔ ہمیں چلنا چاہیے، ولی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ ولی نے کچھ کہنا اس وقت مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دونوں خدا حافظ کہہ کے چلے گئے تھے۔ گھر کا ماحول یکدم ڈسٹرب ہو گیا تھا، سب خاموش ہو گئے تھے۔ تانیہ اور ہاشم اس وقت ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہاشم؟ پتہ نہیں تانیہ، میں تو ابھی بھی شاک میں ہوں۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ کیا ان کو خوف نہیں آتا؟ ہاشم بھی پریشان تھا۔ پریشان نہ ہوتا تانیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم کو دیکھ کر نہ دکھ ہو رہا ہے۔ ہاں تانیہ، ان کا کیا قصور تھا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ تم فکر مت کرو، کافی رات ہو گئی ہے، تم جا کے اب سو جاؤ۔ کاشی، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ایک وکیل ہیں، یہ سب آپ کا کام نہیں تھا۔ آپ کو ان سب میں پڑنا نہیں چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں حنین، لیکن یہ فرض بھی تو ہمارا ہی تھا۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اوکاشا نے خاموش کروا دیا تھا۔ پلیز حنین، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کل بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ حنین خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس وقت اوکاشا کو سمجھانا بے معنی تھا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اور ویسے بھی اوکاشا کچھ کرنے کا ٹھان لے تو اسے کچھ کہنے کا یا روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہنی، جاؤ مریم اور پپھو کو دیکھ کر آؤ۔ جی، کہہ کر اس نے قدم پپھو کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ پپھو، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں۔ مریم، آنکھوں میں آنسو پھر سے آ گئے۔ حنین، میرا بھائی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میرا اب بھائی قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ کشش ملک بالکل خاموش تھی، کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مریم، خود کو سنبھالو، پپھو کو تمہاری ضرورت ہے۔ حنین، میرا بھائی جیل میں ہے۔ حنین، میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ میرا بھائی، حنین، وہ میرا بھائی ہے۔ وہ حنین کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔
مریم 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 بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ سب کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ سم ٹائمز یو نیڈ اے میوٹ بٹن فار یور مائنڈ اینڈ فیلنگس۔ پاشا یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اپنے گناہوں کی سزا میں تم نے مریم کا حصہ کیوں رکھا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ ولی چھت کو گھور رہا تھا۔ دل و دماغ میں صرف ایک تصویر واضح تھی، دل ایک ہی جگہ اٹک کے رہ گیا تھا۔ اسے کس بات کی سزا ملی؟ یہ اس کا گناہ تو نہیں کہ وہ پاشا کی بہن ہے؟ بس پری، کچھ درد اور بس۔ وہ منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ بس پری، میں اپنے حصے کی خوشی بھی تمہارے نام لکھ دوں گا، تمہارے حصے کے سارے درد میں سمیٹ لوں گا۔ بس پری، بس وہ تھوڑا سا جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو دلاسے کے علاوہ کچھ دے بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر شیطان کا چلے جانا ہی پری کے لیے بہتر ہے۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ڈر تھا جو اس کے اندر ہی اندر بڑھ رہا تھا۔ کاشی وہ ایک درندہ ہے، اگر اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مریم کا ان سب میں کیا قصور؟ حنین نظریں اوکاشا پر مرکوز کیے ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے کاؤچ پر بیٹھی سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت گہرائی سے بھی سوچ رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ ہم سب کی زندگیوں پر اثر پڑے گا۔ دل میں کچھ خدشات تھے جو جنم لے رہے تھے، لیکن وہ بھی بے بس تھی۔ سوچوں کو سوچنے کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، ساتھ ہی اوکاشا کی آنکھ کھلی جو شاید پانی کی وجہ سے اٹھا تھا۔ ہنی، کیا ہوا؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ بس نیند ہی نہیں آ رہی۔ یہ بات سب کے لیے نئی اور شاک والی تھی۔ اوکاشا کے علاوہ ہر کوئی نیند آنکھوں میں کاٹ رہا تھا۔ اوکاشا سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ادھر آؤ، محبت سے چور لہجہ تھا۔ حنین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اٹھ کے ہاتھ تھاما اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ وہ بے حد نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کاشی، آپ کو نہیں لگتا کہ ان سب کی وجہ سے ہم سب کی زندگیوں پر اثر پڑے گا؟ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ مریم کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے۔ پھوپھو بھی خاموش ہیں، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے، اور وہ پاشا، کیا وہ اب خاموشی سے اپنی سزا قبول کر لے گا؟ آپ کو نہیں لگتا یہ سب کچھ خطرناک ہو سکتا ہے؟ اوکاشا اس کی ایک ایک بات سن بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن اتنی گہرائی سے نہیں سوچا تھا جتنی گہرائی سے حنین سوچ رہی تھی۔ بات اتنی سیدھی بھی نہیں تھی جتنی لگ رہی تھی۔ کاشی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے؟ جو بات دل میں تھی وہ زبان پر آ ہی گئی تھی، اور یہی بات اوکاشا سننا نہیں چاہتا تھا۔ کاشی، آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک درندہ ہے، قاتل ہے، اپنی زندگی ختم کرنے والے کو کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا یہ بات سوچنے والی نہیں ہے؟ ہنی، اب وہ جیل میں ہے، اور وہ یہ سب جب کر سکے گا جب وہ جیل سے باہر ہوگا۔ پولیس کی بہت سیکیورٹی ہے اور اس کے خلاف ایویڈنس بہت مضبوط ہے۔ اس کا یہاں سے چلے جانا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ 3 دن بعد فیصلہ ہوگا، اور ایڈم کے پاس سب ثبوت موجود ہے جو وہ عدالت کو دے گا۔ ہمارا کام ختم ہو گیا، اب باری حکومت کی ہے، اور مجھے لگتا ہے حکومت سب سنبھال لے گی۔ تم فکر مت کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی، بس تم اپنا اور میرا خیال رکھا کرو۔ چلو شاباش، آپ فکر چھوڑو اور آرام کرو۔ اوکاشا کی تسلیاں تسلی لائق تو تھی، لیکن دل اب بھی ڈر رہا تھا۔ جانے وہ کیسا خیال تھا جو اسے سونے نہیں دے رہا تھا، لیکن اوکاشا آنکھیں موند گیا تھا۔ اوکاشا بھائی، آؤ مریم۔ اوکاشا ابھی سو کر ہی اٹھا تھا جب مریم اندر آئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حنین بھی متوجہ ہوئی۔ بیٹھو مریم۔ اوکاشا بھائی، آپ کو یہ سب کب سے معلوم تھا؟ تمہارے گھر آنے کے بعد سے؟ کیا میرا بھائی واقعی مجرم ہے؟ ایک امید سی تھی دل میں کہ وہ کہہ دے، نہیں مریم، یہ جھوٹ ہے، تمہارا بھائی واقعی مجرم ہے۔ کیا ثبوت دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں، یہ دیکھو۔ یہ سب تصاویر پاشا کے کمپیوٹر سے لی، جو 108 قتل کے ثبوت تھے۔ ہر جگہ کی تصاویر تھی جہاں قتل ہوئے، وہاں یہ تحریر بھی تھی۔ تحریر پڑھ کے مریم کی امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ تحریر تمہارے بھائی کی آفس کی دیوار پر بھی موجود ہے، لیکن ان سب سے میرا بھائی قاتل ہے، یہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سن لو مریم، یہ وہ ریکارڈنگ تھی جو دلاور اور پاشا کے درمیان ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے دلاور خان، 108 قتل کرنے والے کے لیے 109 قتل کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں دلاور خان، مجھے ہر اس بندے سے نفرت ہے جس کے پاس پاور ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا تم میرا کام کرو گے؟ مجھے اس سے پہلے حنین کچھ اور بھی سنتی، اوکاشا نے ریکارڈنگ بند کر دی تھی۔ مریم کی سماعتوں پر گویا دھماکے ہو رہے تھے، سب ثبوت مضبوط تھے۔ اب کیا کہنا چاہو گی مریم؟ مریم نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور ایک بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اوکاشا بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ آج مریم کو بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے، لیکن مریم اپنے بھائی کے لیے سب کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔
یہ کہہ کر اس نے باریک قدم اٹھائے اور چلتی چلی گئی۔ حنین نے افسوس بڑی نگاہ سے مریم کو دیکھا اور پھر اوکاشا کو۔ اوکاشا نے پلکیں جھپک کے گویا تسلی دی۔ موجودہ دن: ماما 3 دن کے لیے مجھے اسلام آباد جانا ہے، وہاں میری میٹنگ ہے۔ میں حنین کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، وہ بھی اس ماحول سے دور جانا چاہتی تھی تو میں اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، ساجدہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن احتیاط کرنا ہر چیز کی۔ جی ماما۔ آپ فکر مت کریں۔ ایک بہانہ آگے رکھ کے وہ حنین کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ جس دن انہوں نے واپسی آنا تھا اس دن پاشا کو بڑے جیل لے جانا تھا۔ سارے ثبوت حفاظت سے حکومت تک پہنچانا ایڈم کے ذمہ تھا۔ صبح اسلام آباد کی فلائٹ تھی، رات کو وہ اور حنین پیکنگ میں مصروف تھے۔ سب کی نظر میں وہ ایک میٹنگ میں جا رہے تھے۔ اگلی صبح وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ جو خبر حنین نے دی تھی اسے لے کر اوکاشا بے پناہ خوش تھا۔ اور پھر انسان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں نہیں ہوتی، کیا پتہ یہ سفر بھی آخری سفر ہو، کیا پتہ یہ خوشی بھی آخری خوشی ہو، اور پھر یہ حیات بھی تا حیات تھوڑی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کی کون سی لائن نے آپ کو سب سے زیادہ چھو لیا۔ جہاں ہر لفظ میں جان ہے، لکھاری سبسکرائب کریں۔ جاری ہے۔